اب آسمان میں بھی بہت ساری انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان ہم نے رکھ دیا. کیا کیا؟ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا. ویسے پانی برستا ہے بادل سے، لیکن بادل کو بھی آسمان سے تعبیر کر دیتے ہیں. جو چیز اوپر کی طرف ہو اس کو آسمان سے تعبیر کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بارش برسایا. انسان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بارش کا نظام بنایا. اب دیکھیے، بارش برسایا، اس کے ساتھ اللہ نے کہا بے قدر، ایک مخصوص مقدار میں، خاص اندازے کے ساتھ ہم بارش برساتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش برسایا بے قدر، خاص اندازے سے برسایا. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا نظام رکھا ہے اس میں انسان کی ضرورت کے مطابق پانی اتارا جاتا ہے، لیکن انسان کو پانی کی ضرورت ہر روز ہے. اگر روزانہ بارش برسایا جائے تو انسان کو دشواری ہوگی، کاروبار میں، ضروریات میں، تجارت میں، زندگی جینے میں. اور انسان کی طبیعت بھی اس کو نہیں چاہتی ہے کہ روزانہ بارش برسے. اچھا، بارش برسانے کا نظام تھا، ایک اندازے سے برسایا. اگر اندازے سے زائد برس جائے تو طوفان آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا. انسان اسی بارش کی نعمت کو عذاب محسوس کرے گا. ایک طرف وہ بہت بڑی نعمت ہے، ان سے ہماری زندگی کا مدار پانی پر ہے. تو بارش برسایا، لیکن ایک اندازے سے برسایا تاکہ سیلاب نہ آ جائے، انسان پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، طوفان نہ آ جائے. پھر بارش اندازے سے برسایا تو ہر روز کی ضرورت ہے، لیکن روزانہ برسائیں گے تو بھی پریشانی. تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک دن، 2 دن یا ایک ہفتے میں پورے سال کا برسا دیا جائے کہ پورے سال کا ہم بارش ایک ہفتے میں دے دیتے ہیں، اور تمہاری ذمہ داری ہو ایک ہفتے میں جتنا بارش برسے اپنے پاس اسٹاک کر لو، ٹنکیاں بھر لو، پورا سال تم کو استعمال کرنا ہے. اگر اس طرح رکھا جاتا تو بھی آدمی پریشان ہو جاتا کہ پورے سال کا پانی ہم جمع کہاں کریں. اکثر لوگ اس کو جمع نہ کر سکتے، اور اگر جمع کر بھی لیا جاتا، ٹنکیاں بھر لی جاتی، تو سال بھر ایک ٹنکی میں پانی بھرا رہے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، سڑاوا پیدا ہو جائے گا. تو انسان رکھے گا کیسے؟ اس میں بھی پریشان. دیکھیے، ایک طرف ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کا برسنا یہ اللہ کی نعمت ہے، واقعی وہ نعمت ہے، لیکن اسی نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے بارش برسایا، اندازے سے برسایا، ایک ساتھ سارا نہیں برسا دیا. پھر برسایا وقتاً فوقتاً، تو انسان کو پابند نہیں بنایا کہ ہم چند دنوں میں برسا دیں گے، پورا سال تو اس کی حفاظت کرنا. بلکہ کیا کیا؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اتار دیا. اگر ہمیں ذمہ داری دے دی جاتی کہ بارش ہم برساتے ہیں، پھر اس کو اسٹاک کر لو، پورا سال تم کو نہیں ملے گا، تو انسان پریشان ہو جاتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بارش برسایا بھی. جس وقت بارش برستا ہے اس وقت جن انسانوں کو، پودوں اور درختوں کو جن کو ضرورت فوری ہوتی ہے وہ اس وقت اس سے نفع حاصل کر لیتے. باقی بارش کا کیا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور اونچائیوں پر برف کی شکل میں جمع کر رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ وہ پانی رستا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ پر وہ راستے اور نالیاں بنا دیتے ہیں کہ جہاں سے پانی اترتا ہوا زمین میں پھیلتا ہے. اب وہ چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، وہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، اور پانی کا ایک بہت بڑا حصہ زمین کی جڑوں میں اتار دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن گویا لگائی ہے کہ وہ پانی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور پھر زمین کے اندر اس کو اتار دیتا ہے. انسان ٹنکیوں میں جمع کرے تو پانی خراب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو جمع کر دیتا. پھر آدمی ضرورت کے مطابق کنواں کھود کر، زمین کھود کر اس میں سے پانی حاصل کر لیتا ہے، اور وہ پانی کیسا ملتا ہے؟ بالکل صاف شفاف، اس میں کوئی خرابی نہیں، صاف ستھرا پانی اس کو مل جاتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ آسمان سے بارش کا برسنا، پھر اس پانی کو زمین میں جمع کرنا، اس کو چشموں کی شکل میں، نالیوں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں بہانا، تالاب کی شکل میں جمع کر دینا. اب تالاب میں بھی پانی جمع ہوتا ہے، ایک مدت تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی پورا سال نہیں رہتا ہے. تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہا زمین کے اندر رکھا ہے، اس کو زمین کو کھودو، اس میں سے تمہیں پانی مل جائے گا، اپنی ضرورت پوری کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. زمین میں اتارا، اس میں بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ زمین کے اندر اتارا تو وہ ہمیشہ پانی نیچے اترتا ہی نہیں رہتا. اگر ہمیشہ اترتا رہتا تو زمین کی کتنی گہرائی میں وہ پہنچ جاتا، پھر آدمی اس کو کیسے نکالتا؟ تو ایک مخصوص مقدار تک اترتا ہے، پھر وہاں جا کر وہ رک جاتا ہے اور وہ زمین میں اندر ہی اندر بہتا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ
اس پر روک نہ لگاتے اور اس کو اندر اترنے ہی دیتے تو پھر ہمیں پانی نہ ملتا. بارش کے موسم میں جب برسا اور اوپر ہوتا اتنے دن ہم حاصل کر لیتے, پھر چند مہینوں کے گزرنے کے بعد گرمیوں کے موسم میں اور زیادہ نیچے چلا جاتا تو انسان اس پانی کو کہاں سے لاتا. اس نعمت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور اس کے روکنے پر بھی ہم قادر ہیں اور اس کو مزید نیچے اتارنے پر بھی ہم قادر ہیں, لیکن اتارا نہیں, روک دیا تاکہ انسان اس کو حاصل کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. بارش کا برسنا خود ایک عجیب نعمت ہے. انسان اس میں غور کرے تو آسمان سے پانی کیسے آتا ہے. سائنسدانوں نے اپنی اپنی تحقیق کر لی اور کہنے لگے کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے گرمی کے موسم میں اور پھر وہ آسمان پر جاتی ہے, بادل بنتے ہیں اور پھر بارش برستی. لیکن غور کیجئے, سمندر کے اوپر وہ تپش اور گرمی کون پہنچاتا ہے؟ سورج کے ذریعے اللہ پہنچاتا ہے. پھر گرمی پہنچنے کے بعد بھاپ کون بناتا ہے؟ اس بھاپ کو, اس ورال کو آسمان تک کون اٹھاتا ہے؟ اور پھر وہ جو ورال اٹھی ہے اس کو بادل کی شکل کون دیتا ہے؟ یہ سب اللہ کرتا ہے. اچھا, اسی ورال اور بھاپ کے ذریعے سے بادل بنے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سمندر سے جو بھاپ اٹھی آسمان پر گئی, بادل بنا اور وہیں برس جائے؟ حالانکہ جہاں سمندر ہے اس کے علاوہ زمین کے ہر حصے میں بارش برستا ہے, تو وہاں سے بادل زمین کی جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہو اس جگہوں پر, اور وہ علاقے جہاں سمندر ہے ہی نہیں, جن شہروں اور جن علاقوں میں سمندر نہیں ہے وہاں بھی بارش برستی, تو وہاں تک پانی پہنچاتا کون ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہمیں یاد دلایا. پھر ایک غور کرنے کی چیز ہے, بارش جب برستا ہے تو ہمیشہ قطروں کی شکل میں برستا ہے, سیدھا ایک ساتھ نہیں برستا. جیسے ہم پانی کا نل کھولتے ہیں تو قطرے نہیں آتے, سیدھا پانی گرتا ہے, نل کی سائز کے مطابق پانی آتا ہے. آسمان تو بہت بڑا ہے, بادل تو بڑے بڑے ہوتے ہیں, پورے بادلوں کی تعداد کے مطابق ایک ساتھ پانی, گویا پانی کی ایک چٹان, ایک پاٹ گرا دی جاتی تو کیا عالم ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے, قطروں کی شکل میں گراتا ہے. اگر ایک ساتھ گر جاتا تو یہ ساری عمارتیں, بلڈنگیں ختم ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے قطروں کی شکل میں, جب بھی جتنا بھی تیز بارش ہو آتا ہے قطروں کی شکل میں. پھر ہمارے زمانے کی تحقیق کے مطابق سائنسداں کہتے ہیں کہ پانی جو آسمان سے برستا ہے, جس اونچائی کے بادل سے بارش برستا ہے اس اونچائی سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے, دیکھیے کوئی بھی جتنی اونچائی سے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہ زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم اپنے ہاتھ سے یہاں سے کوئی چیز چھوڑ دیں تو وہ آہستہ سے زمین تک پہنچ جائے. اونچی عمارت سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو زمین پر پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار, اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. آسمان کے جس سطح سے پانی برستا ہے اس سطح سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار 557 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی پرتی کلاک. ایک گھنٹے میں 557 کلومیٹر وہ رفتار طے کر لے, اتنی اسپیڈ میں وہاں پہنچ سکتا ہے, یہ اندازہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اتنی اونچائی سے پانی برستا ہے پھر بھی وہ پانی اتنی اسپیڈ سے نہیں آتی. اگر 557 کلومیٹر کی رفتار سے بارش برسے تو انسان کے سروں پر گرے تو انسان مر جائے, بلکہ ہماری چھتوں پر گرے تو ہماری عمارتیں ختم ہو جائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ پانی اتنی اونچائی سے گرتا ہے لیکن گرتے گرتے اس کی رفتار کٹتی ہے, اور کٹتے کٹتے تقریباً اس کی صرف 57 کلومیٹر رفتار رہ جاتی ہے. آسمان کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے وہ اسپیڈ بریکر بنائے ہیں کہ تقریباً 500 ساڑھے 500 کلومیٹر کی رفتار بیچ میں کٹ جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی. سائنسداں جتنی ترقی کرتے اتنا اللہ کا یقین بڑھتا ہے, اتنا اللہ کی معرفت حاصل ہوتی. ہمیں درمیان میں کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ رفتار کاٹتا کون ہے, ہمیں کوئی چیز بیچ میں دکھائی نہیں دیتی. اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ متوجہ, اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ 5-10 شہروں میں ایک ساتھ بارش برسائی ہو تو نظام میں خلل آ گیا ہو, کسی میں اسپیڈ بڑھ گئی ہو, کسی میں کم ہو گئی ہو, یا کسی جگہ بلا اختیار نعوذ باللہ اللہ سے نقصان ہو گیا. ایسا کبھی نہیں, ہمیشہ برابر سرابر نظام چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک مخصوص اندازے کے ساتھ, فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور اس کو ہم لے جانے پر بھی قادر ہے. زمین کے اندر اور نیچے لے جاتے اور اتار دیتے, لیکن روک دیا. پھر کیا کیا؟ زمین میں پانی پہنچا, آسمان کے ذریعے سے پانی برسایا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ